السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کے ساتھ دعا گو ہوں کہ آپ سب بحق محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر و خیریت و عافیت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. علم جعفر کی ویڈیوز کا سلسلہ جو منقطع ہو چکا تھا میری پرسنل وجوہات کی وجہ سے، وہ کوشش کروں گا کہ اب اس کو کنٹینیو کر پاؤں. اور شائقین جعفر جو ویڈیوز کے لیے منتظر رہتے تھے اور جن کو پریشانی اٹھانی پڑی ویڈیوز کے نہ ملنے کے سبب، ان سے تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں اور امید کے ساتھ کوشش کروں گا کہ آئندہ یہ سلسلہ منقطع نہ ہو. علم جعفر جہاں بہت آسان ہے وہاں اس میں بہت سی پیچیدگیاں بھی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھیں گے. لیکن سہل اور آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے اس کی بنیاد سے شروع کریں. جب کسی بھی چیز کی بنیاد مضبوط ہوگی تو وہ چیز آٹومیٹکلی استحکام اس میں پیدا ہو جائے گا. تو جعفر میں ہم سب سے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم آسان ترین سوالات دیکھیں گے، پھر آہستہ آہستہ اس میں میڈیم، پھر سپیریور، پھر کمپلیکیٹڈ قسم کے کوشچنز دیکھیں گے اور پھر کمپلیکیٹڈ قسم کے ہم مستحصلات بھی حل کریں گے. لیکن آغاز میں ایک ایسے مستحصلے سے کرنا چاہوں گا جو انتہائی آسان ہے، سہل ہے، مختصر ہے اور افیکٹو ہے. تو ایک پریکٹیکل سوال کے ساتھ پھر اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. مزید آپ کا وقت ضائع کیے ہوئے میں سوال کا آغاز کرتا ہوں. تو یہاں بھی ایک سائل تھا جو اپنی پریشانی میں مبتلا تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کون سا ایسا روحانی ورد کروں جس سے میری مشکلات حل ہوں. تو میں نے ان کے لیے سوال تحریر کیا. نام ان کا تھا وحید انور. تو ہم سب سے اوپر پہلے لکھیں گے یا علیم، کہ جاننے والی ذات اللہ پاک کی ہے. ہمارے سائل تھے وحید انور بن مریم بیگم. ہم یہاں پہ لکھیں گے وحید انور بن مریم بیگم. کے لیے کون سا اسم اعظم پڑھنا فائدہ مند ہے؟ کے لیے کون سا اسم اعظم پڑھنا فائدہ مند ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے. سوال لکھنے کے بعد جیسا اگر آپ کو یاد ہے کہ ہم اس کو بسط حرفی کریں گے. بسط حرفی سے مراد یہ ہے کہ ہم بسط سے مراد بچھانا ہے اور حرفی سے مراد حروف ہیں، یعنی کہ ہم ان حروف کو بچھا دیں گے، توڑ مروڑ کر پیش کر دیں گے. جیسے کہ ہم لکھ دیتے ہیں بسط حرفی. تو اس کو توڑ کے لکھیں گے. واو، ہے، یہ، تا، الف، نون، واو، رے، نور، بن، میم، رے، یہ، مریم، بیگم. کے لیے کون سا اسم اعظم پڑھنا فائدہ مند ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پہ ہم وہی طریقہ جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم ساتواں حرف اٹھا لیں گے. تو یہاں پہ ساتواں یہ ہوگا 1 2 3 4 5 6 واو آ جائے گا. 1 2 3 4 5 6 7 میم آ جائے گا. 1 2 3 4 5 6 7 لام آ جائے گا. 1 2 3 4 5 6 7 الف آ جائے گا. 1 2 3 4 5 6 7 میم آ جائے گا. 1 2 3 4 5 6 7 الف آ جائے گا. 1 2 3 4 5 6 7 دو چشم ہے آ جائے گا. تو ہمارے پاس جو حروف آ جائیں گے وہ پہلا ہوگا واو، پھر میم، پھر لام، پھر ہمارے پاس الف آ جائے گا، پھر ہمارے پاس یہ میم آ جائے گا، پھر ہمارے پاس یہ آ جائے گا، پھر ہمارے پاس ہے آ جائے گا. یہ تو یہاں پہ الف ہے اور اس کے بعد ہے ہے. تو یہاں پہ یہ نہیں آئے گا، یہاں پہ
یہ والا یہ نہیں آئے گا، یہ مسٹیک ہے، تو ہم اس کو ریموو کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ والا الف لکھیں گے تو یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارا جواب ان حروف میں ہے، تو یہ دیکھیں ہم یہاں سے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس سمت میں قاعدہ نہیں ہے لیکن ہم ویسے ہی اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ ہا لکھا ہوا ہے، تو ہا تو کوئی نہیں ہے، البتہ یا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے اس کا ہم یہ لے لیں گے، اس کا دگنا یہ، تو الف کا الف آ جائے گا تو یہ بن جائے گا یا۔ تو یہاں پہ میم الف لام مالم بن رہا ہے، البتہ مالم کوئی جملہ نہیں ہوتا، تو ہم میم کی جگہ اس کا نصف لے لیں گے۔ میم چونکہ 40 ہے اور نصف اس کا 20 کاف ہو جائے گا، اس کے عدد 40 ہے لیکن اس کے ہم 20 عدد لے لیں گے، تو میم کی جگہ ہم اس کا کاف لیں گے جس کے 20 عدد ہے، یہ والا کاف۔ تو اگر ہم میم کی جگہ کاف لے لیں تو یہ ایسے بن جائے گا، تو یہ ایک اللہ کا اسم ہے جسے مالک کہتے ہیں، تو یہ یہاں پہ مالک بن جائے گا۔ تو یا آلریڈی ہمارے پاس تھا، ہمارے پاس صرف یہ واو بچ جاتا ہے، واو۔ تو ہمارے پاس کیا آ گیا؟ ہمارے پاس آ گیا یا مالک واو، تو واو کے عدد 6 ہیں، لیکن اگر ہم یوں کر لیں، واو کو واو لکھ لیں تو 6 جمع 1 جمع 6 یہ 13 عدد ہو گئے۔ تو اب اس کی تعداد نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں، وحید واو خے یہ دال 6 8 10 اور 4 10 18 اور 6 24 اور 4 28، وحید کے عدد 28 ہیں۔ انور کے لے لیں، الف نون واو رے 1 50 6 اور 200، تو یہ آپ کے ہو جائیں گے 256 اور 1 57 257، اس کو آپ پلس کر لیں 257 پلس 28، تو یہ آپ کے 15 5 6 اور 2 8 اور 2 اگر 2 85، تو یہ آپ کے 285 عدد ہو جائیں گے۔ تو مالک کے عدد کتنے ہیں؟ مالک کے عدد ہیں میم الف لام کے 30 کاف کے 20 50 91، تو آپ یہاں پہ یہ کریں، ان کو آپس میں پلس کر دیں 6 یہ آپ کے 17 اور 3 376۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ 376 مرتبہ یا مالکوں کا ورد کریں، 376 مرتبہ۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس دو تعداد حاصل ہو گئی ہیں، دو قسم کی، ایک 376 ہے اور ایک واو کی 13 تھی، 13۔ تو 13 کے ساتھ آپ ایک صفر لگا لیں تو 130 بن جاتا ہے، تو 2 صفر لگا لیں تو یہ 1300 بن جاتا ہے۔ تو آپ چاہیں سائل سے پوچھ سکتے ہیں، اگر وہ 376 کرنا چاہے، مطلب اگر اس کے پاس وقت کی قلت ہو تو آپ اس کو 376 کروا دیں، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے تو آپ اس کو 1300 کی تعداد دے سکتے ہیں، اور دونوں ہی افیکٹو تعدادیں ہوں گی۔ جو بھی تعداد ان طریقوں سے نکلے گی وہ انتہائی افیکٹو ہوگی۔ کسی بھی عمل کے لیے، کسی بھی ورد کے لیے، کسی بھی وظیفے کے لیے تعداد کا مخصوص ہونا، ایکوریٹ ہونا اور اس بندے کے نام کے ساتھ مخصوص ہونا، وہ ایک علیحدہ قسم کی تاثیر پیدا کرتا ہے، یعنی کہ اس کے اورے کو متاثر کرتا ہے۔ اورا کیا ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن کوشش کروں گا اگر رسپانس اچھا ملا، فیڈ بیک اچھا ملا تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ بھی ڈسکشن کروں گا کہ اورا کیا ہے، ہم ورد وظائف کے ساتھ اس سے کیسے منسلک ہوتے ہیں ہماری روحانی زندگی میں یا ہماری طبعی زندگی میں، ان دونوں ادوار میں ہمیں یہ کہاں پہ بینیفٹ کرتا ہے، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اگر یہ ویک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اگر یہ مضبوط ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے اور ایک بہت لمبی بحث ہے۔ کوشش کروں گا فیڈ بیک اچھا ملنے کی صورت میں کہ آپ کو اورا کے بارے میں بھی گائیڈ کر سکوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔